الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نازعات کی آیت 6 سے لے کر کے آیت 12 تک پڑھی گئی۔ 6 اور 7 کی وضاحت ہو چکی ہے، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی۔ یہ جو اس دن تذکرہ ہوا تھا کہ پہلے نفخہ کو سور پھونکنے کو قرآن نے راجفہ کہا ہے، اور دوسرا جو نفخہ ہوگا سور پھونکا جائے گا اس کو قرآن نے کہا ہے رادفہ۔ اسی پہ بات آ کے رہ گئی تھی۔ جی، پہلی دفعہ جو نفخہ ہوگا جس کو قرآن نے راجفہ کہا ہے، جی اس سے زلزلہ آئے گا اور ہر چیز ہل جائے گی، مخلوق جتنی ذی روح ہے اس کی حیات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، مر جائے گی۔ دوسرے کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ راجفہ ہے، جی کہ اس کے بعد آئے گی۔ دونوں نفخوں کے درمیان کا وقفہ کتنا ہوگا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سور پھونکا اور دوسرا فوراً پھونک دیا، نہیں، دونوں کے درمیان وقف ہوگا، فاصلہ ہوگا۔ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 برس کی مدت ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 40۔ پہلی دفعہ جو نفخہ سور پھونکا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر مرنے والی چیز جو ہے وہ مر جائے گی، اس کی حیات جسم سے نکل جائے گی۔ ابھی حیات کی تفصیل بھی آتی ہے۔ دونوں نفخوں کے درمیان الغرض یہ کہ 40 سال کی مدت ہوگی تقریباً۔ تمام روایات اس پر متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا 40 دن کی میعاد ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا مجھے اس سے انکار ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ 40 مہینے ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ قبروں سے ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، جیسے سبزی بارش کے بعد اگتی ہے ایسے لوگ اگیں گے۔ انسان کا ہر جز بدن فنا ہو جاتا ہے سوائے انسان کے دم کی ہڈی کے، جس کو پہلے میں نے کبھی سمجھایا تھا کہ نسمہ کہتے ہیں۔ اس سے قیامت کے دن جڑ کی طرح یہ دوبارہ تخلیق پیدا ہو جائے گی اور انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رواں دواں ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دونوں نفخے کے درمیان وادی میں سیلاب آئے گا اور دونوں کے درمیان 40 دن یا مہینہ یا سال کا فاصلہ ہوگا۔ پھر ہر فنا شدہ انسان، حیوان، چوپایا زمین سے اگے گا۔ اگر ان کے مرنے سے پہلے کوئی گزرنے والا ان کی طرف سے گزرا ہوا ہے اور پھر جی اٹھے گا تو پھر ایک دوسرے کو گزرتے وقت اس راستے سے پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر، وہ دن آنے والا ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ اب آگے چلیے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔
یہ کیا ہوگا؟ دل انسان کا جی اللہ پاک نے قرآن میں کہا، ہم کبھی کبھی عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے، اب تو مجھے کھانسی نے پکڑا ہوا ہے جی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد یوم تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران، وہ پوری آیت پڑھا کرتے تھے آپ کے سامنے۔ تو انسان کا دل دھڑک رہا ہوگا اور آنکھیں جھک رہی ہو جی، آج نہ لوگ کبر میں آنکھ اٹھا کے دیکھتے، وہ دن دیکھنے کا نہیں ہوگا۔ علامہ عثمانی نے 2 ہی جملے میں قرآن کی تفسیر کر دی، یعنی اضطراب اور گھبراہٹ سے دل دھڑکتے ہوں گے اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ اللہ کی عبادت کا کون حق ادا کر سکتا ہے جی؟ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے نا، یہ بغیر ہمارے استحقاق کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس اتنی ڈگری ہے، تو ڈگری لے کے چاٹے گا قبر میں؟ اب بغیر ڈگری والے کو میں دکھاؤں کھانا؟ کتا کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ برانڈڈ بسکٹ کھاتا ہے وہ؟ نہیں ہے تو پوچھ بھوپالی کو، اس کی بلی بھی برانڈڈ کھاتی ہے، کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، ذرا پوچھ اس کو۔ یہ تو کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے نا، اس کی بلی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی کہ یہ پڑھا ہوا آدمی برانڈڈ بسکٹ کھلاتا ہے بلی کو جی۔ تو اس لیے روزی کا مدار کبھی نہ سمجھنا کہ ہمارا علم ہے، بغیر استحقاق کے اللہ کھلا رہا ہے، ہم مستحق نہیں ہیں، یقین جانو وہ اپنے فضل سے دے رہا ہے، اپنے ایک قصہ سنا دوں پھر رہ جائے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، سائل آ گیا ان سے مانگنے کے لیے، تو مولانا تقی عثمانی بھی ساتھ تھے، تو مفتی صاحب نے، ان کے والد نے کچھ سائل کو دے دیا مانگنے والے کو راستے میں، تو مولانا تقی عثمانی نے کہا کہ ابو یہ جو راستے میں مانگنے والے ہوتے ہیں یہ اصلاً مستحق لوگ نہیں ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پھر بھی دے دیا، کہا کہ بیٹا اگر وہ استحقاق پر دینے لگے تو ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ ملے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، استحقاق پر اگر ملنے لگے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا جی۔ اس لیے کبھی بھی دوستو روزی مل رہی ہو تو اس کو مت جوڑنا کہ میری پاس اتنی تعلیم ہے، ایک نس ادھر سے وہ کھڑکا دے، صبح میں اللہ کی قسم نام نہیں بتا سکو گے کہ میرا نام کیا ہے، تو ڈگری لے کے چاٹو گے۔ بہت سارے لڑکے جن کو یہ بڑا بخار ہوتا ہے، مولوی صاحب میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے، ارے ڈگری لے کے کیا کرے گا؟ تو یہ سمین اشرف جو کھا رہا ہے اس کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ کون سی ڈگری جی؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دستخط نہیں کر سکتے، اب 5 اس کے آفس میں سی اے کام کر رہے ہیں، ابھی چلو میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں، اب بلینئر ہے، دستخط نہیں کر سکتا اپنے چیک پر جی، اور سی اے لوگ اس سے کانپتے ہیں کہ باس آ رہا ہے، وہ جاہل آ رہا ہے، پڑھا ہوا کانپ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت سمجھنا کہ میرے کسی علم کی بنیاد پر کچھ ملا ہے، یہ جو کچھ ہے سب محض اللہ کا فضل ہے۔ آگے چلو، ہے میرے خیال سے ٹائم نہیں ہے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں کیا؟ یہ کون کہتے ہیں؟ بے ایمان ہے۔ ابھی جواب دیتا ہوں، یہ درس 2-3 دن چلے گا، اس لیے آیت اتنی پڑھ دی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو چکے ہڈیاں کھوکھڑی، بالکل کھوکھڑی ہو جائے، خالی ہو جائے، ٹھن ٹھن بولتی ہے جی، کھوکھڑی بولے، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو یہ پھر آتا ہے ٹوٹے کا۔ تو شیخ الہند کہتے ہیں کہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو گئی، بھی تفسیر آ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے چاہے ہڈی ٹوٹی ہو، پھوٹی ہو، جڑی ہو، قبر میں ہو، پانی میں ہو، سمندر میں ہو، جانور کھا گئے ہو، محشر کے دن سب ایک ساتھ اٹھ جائیں گے اور کسی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ۔ بس قرآن پڑھ دیا میں نے، تفسیر انشاءاللہ 2 دن تک اس کی کریں گے، ٹھیک ہے؟ رہنے دو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔